بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاسے شیر کو پانی پلانے والی عورت۔ ریگستان کی وہ دوپہر آج بھی لوگوں کی یادوں میں زندہ ہے۔ سورج آگ برسا رہا تھا، ریت کے ذرے جلتے انگاروں کی طرح اڑ رہے تھے اور ہوائیں ایسی تپش تھی کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اسی بے رحم صحرا کے بیچ ایک چھوٹا سا قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اونٹوں کی قطار، تھکے ہوئے لوگ اور آنکھوں میں منزل کی امید، مگر سب سے زیادہ تھکی ہوئی ایک عورت تھی، خاموش، سادہ، مگر دل میں عجیب سی روشنی لیے ہوئے۔ اس کا نام زینب تھا۔ زینب کوئی امیر یا طاقتور عورت نہیں تھی، بلکہ ایک عام سی مسافر جو اپنی زندگی کے بوجھ اور آزمائشوں کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اس کے پاس نہ زیادہ سامان تھا، نہ کوئی خاص سہولت، بس ایک چھوٹا سا مصفیہ پانی کا تھیلا تھا جو اس کے لیے زندگی کا سہارا تھا۔ یہ پانی صرف پانی نہیں تھا، اس کی زندگی تھی، اس کی سانسیں تھیں، اس کی امید تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ایک پرانی بستی کے قریب پہنچا، جہاں چند مٹی کے گھر تھے۔ لوگ تھکے ہوئے تھے، اس لیے سب نے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگ گئے، کوئی سایہ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی آرام کر رہا تھا، کوئی پانی تلاش کر رہا تھا۔ لیکن زینب وہ تنہا ایک طرف بیٹھ گئی، اپنے مشکیزہ لے کر مضبوطی سے تھامے ہوئے۔ اچانک ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کسی عام جانور کی نہیں تھی، اس میں درد تھا، کمزوری تھی اور ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ لوگ چونک گئے۔ یہ آواز کیسی ہے؟ کیا کوئی خطرناک جانور ہے؟ شاید کوئی زخمی درندہ؟ سب لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ کچھ نے اپنے بچوں کو چھپا لیا، کچھ نے آگ جلانے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن زینب، وہ خاموشی سے کھڑی ہوئی، اس کے قدم آہستہ آہستہ اس آواز کی طرف بڑھنے لگے۔ لوگوں نے روکا، مت جاؤ، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو۔ لیکن زینب کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ بولی، اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اسے چھوڑ کیسے دوں؟ وہ آگے بڑھی، ریت کے ٹیلے پار کیے اور آخر کار اس نے وہ منظر دیکھا جس نے اس کا دل ہلا کر رکھ دیا۔ ایک شیر، ہاں ایک بڑا طاقتور، مگر اس وقت بے بس شیر۔ وہ زمین پر پڑا تھا، اس کی سانسیں تیز تھیں، زبان باہر نکلی ہوئی تھی، آنکھوں میں پیاس اور کمزوری صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ شکار کرنے والا درندہ آج خود زندگی کے لیے ترس رہا تھا۔ زینب کا دل کانپ اٹھا۔ یہ وہی شیر تھا جس سے لوگ ڈرتے ہیں، جس کا نام سنتے ہی خوف طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن آج وہ صرف ایک پیاسا جانور تھا۔ زینب کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا۔ اس نے اسے دیکھا، پھر شیر کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ رک گئی۔ یہ پانی اگر وہ دے دے تو شاید وہ خود پیاس سے مر جائے۔ صحرا میں پانی کا ملنا آسان نہیں تھا اور یہ اس کا آخری سہارا تھا۔ پیچھے قافلے کے لوگ دور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ چیخ رہے تھے، مت کرو یہ، وہ تمہیں مار دے گا، اپنا پانی ضائع مت کرو۔ لیکن زینب کے اندر کچھ بدل رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک آواز آئی، اگر آج تم نے اس پیاسے کو چھوڑ دیا تو تمہارے انسان ہونے کا کیا مطلب؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ شیر کے قریب گئی۔ شیر نے کمزور نظروں سے اسے دیکھا۔ اس میں نہ غصہ تھا، نہ حملہ کرنے کی طاقت، بس ایک خاموش التجا تھی، پانی۔ زینب کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ وہ جھکی اور اپنے مشکیزے کا منہ کھولا۔ وہ لمحہ ایسا لمحہ تھا جس میں وقت جیسے تھم گیا ہو، ہوا رک گئی، سانسیں رک گئیں اور زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں وہ مشکیزہ تھا اور اس کے سامنے وہ شیر جس کی آنکھوں میں اب صرف ایک ہی سوال تھا، کیا تم مجھے بچاؤ گی؟ زینب کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، ایک طرف اس کی اپنی زندگی اور دوسری طرف ایک بے زبان کی جان۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج تپ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔
وہ آہستہ سے بولی، یا اللہ، اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے کامیاب کر دے۔ اور پھر اس نے وہ فیصلہ کر لیا جو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے مشکیزے کا منہ کھولا اور آہستہ آہستہ پانی شیر کے قریب لے آئی۔ شیر نے کمزوری سی حرکت کی، اس کے ہونٹ خشک تھے، زبان کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی پانی اس کے قریب آیا، اس نے بڑی مشکل سے اپنا سر اٹھایا اور پھر پانی کے وہ چند قطرے جو زینب کی زندگی تھے اب اس شیر کی زندگی بن گئے۔ شیر نے پانی پینا شروع کیا، ہر گھونٹ کے ساتھ اس کی سانسیں بحال ہونے لگیں، اس کی آنکھوں میں زندگی واپس آنے لگی اور زینب وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ جیسے جیسے پانی ختم ہوتا گیا، زینب کا دل بھی خالی ہوتا گیا۔ آخر کار مشکیزہ خالی ہو گیا۔ ایک ایک قطرہ جو اس کے لیے زندگی تھا اب ختم ہو چکا تھا۔ زینب نے مشکیزے کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستہ سے بولی، یا اللہ، اب میری باری ہے۔ اگر میں نے کسی کی جان بچائی ہے تو میری حفاظت فرما۔ ادھر شیر نے پانی پی کر سر اٹھایا۔ اب وہ پہلے جیسا کمزور نہیں لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں چمک واپس آ گئی تھی۔ زینب ایک لمحے کے لیے ڈر گئی۔ اب کیا ہوگا؟ کیا یہ مجھے نقصان پہنچائے گا؟ وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن شیر نے کچھ ایسا کیا جو کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور زینب کے قریب آیا۔ زینب کا دل رک سا گیا، مگر شیر نے حملہ نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ ہاں، وہی شیر جو جنگل کا بادشاہ تھا، آج ایک انسان کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شیر نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو چھوا، جیسے وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ یہ لمحہ انسانیت اور رحم دلی کا سب سے خوبصورت منظر تھا۔ دور کھڑے لوگ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شیر اور وہ بھی ایسا رویہ! مگر اصل حقیقت یہ تھی کہ محبت اور رحم ہر دل کو بدل سکتے ہیں، چاہے وہ ایک درندہ ہی کیوں نہ ہو۔ شیر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور پھر جنگل کی طرف چل دیا، لیکن جاتے جاتے اس نے ایک بار پھر مڑ کر زینب کو دیکھا۔ وہ نظر جیسے ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں نقش ہو گئی۔ زینب وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، مشکیزہ خالی تھا اور جسم کمزوری سے کانپ رہا تھا۔ پیاس اب اس کے اپنے اندر جاگ رہی تھی، گلا خشک ہو رہا تھا، سانس بھاری ہو رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، یا اللہ، میں نے تیرا ایک بندہ بچایا ہے، اب تو میرا خیال رکھ۔ دھوپ تیز ہوتی جا رہی تھی اور زینب کی طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ زمین پر لیٹ گئی، آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کے ہونٹوں پر آخری لفظ تھے، یا اللہ۔ دور کھڑے لوگ دوڑ کر اس کے پاس آئے، انہوں نے اسے اٹھایا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سب پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال لی، لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جو ہونے والا ہے وہ سب کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑا معجزہ ہے۔ وہ لمحہ جب زینب بے ہوش ہو کر ریت پر گر چکی تھی، سورج اور بھی قریب محسوس ہونے لگا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی چھپائی گئی تھی۔ قافلے کے لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے، ہر چہرہ خوفزدہ، ہر آنکھ نم۔ پانی لاؤ، جلدی کرو! لیکن سچ یہ تھا کہ وہاں پانی تھا ہی نہیں۔ ہر ایک کے پاس بس اتنا تھا
جو ان کی اپنی جان بچا سکے۔ اور زینب، اس نے تو اپنا سب کچھ دے دیا تھا۔ ایک بوڑھی عورت اس کے سرہانے بیٹھی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولی، لڑکی، یہ لڑکی آج ہمیں انسان ہونا سکھا گئی۔ زینب کی سانسیں ہلکی ہلکی چل رہی تھی، جیسے زندگی اس سے دور جا رہی ہو۔ اس کے ہونٹ خشک اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا، لیکن اس کے لبوں پر اب بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اچانک ہوا میں ایک عجیب سی حرکت ہوئی۔ دور سے ریت اڑتی ہوئی نظر آئی، کسی کے قدموں کی آواز، کسی بھاری چیز کے چلنے کی دھمک۔ لوگ چونک گئے۔ یہ کیا ہے؟ کوئی آ رہا ہے؟ سب کی نظریں اس سمت جم گئیں۔ اور پھر جو منظر سامنے آیا وہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ وہی شیر، ہاں وہی شیر واپس آ رہا تھا، لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے اونٹوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ تھا، اور ان اونٹوں پر پانی کے مشکیزیں لٹک رہے تھے۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو معجزہ ہے۔ شیر آہستہ آہستہ زینب کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی غرور نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی نرمی، ایک شکر گزاری۔ وہ زینب کے پاس بیٹھ گیا اور آہستہ سے ایک آواز نکالی، جیسے وہ اسے جگانا چاہ رہا ہو۔ قافلے کے لوگ فوراً اونٹوں کی طرف دوڑے۔ اس نے مشکیزیں کھولے اور واقعی وہ پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ جلدی کرو، انہوں نے پانی زینب کے ہونٹوں پر ڈالا۔ چند قطرے، بس چند قطرے، اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ زینب کی پلکیں ہلنے لگیں۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ سب لوگ خوشی سے چیخ اٹھے، یہ زندہ ہے، اللہ نے اسے بچا لیا۔ زینب نے کمزور نظروں سے ارد گرد دیکھا، پھر اس کی نظر اس شیر پر پڑی، وہی شیر جو اس کے پاس بیٹھا تھا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستہ سے بولی، یا اللہ، تو نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ شیر نے اپنا سر جھکا لیا، جیسے وہ کہہ رہا ہو، تم نے مجھے بچا لیا، آج میں تمہیں بچانے آیا ہوں۔ یہ منظر انسانیت، رحم اور اللہ کی رحمت کا ایسا ثبوت تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ قافلے کے لوگ خاموش کھڑے تھے، ہر آنکھ نم، ہر دل کانپ رہا تھا۔ ایک شخص بولا، ہم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا، مگر ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ دوسرا بولا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ زینب کو پانی پلایا گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی طاقت واپس آنے لگی، اور وہ شیر کچھ دیر تک وہیں بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے اٹھا، ایک بار پھر زینب کو دیکھا اور خاموشی سے واپس ریگستان کی طرف چل دیا۔ لیکن اس بار وہ صرف ایک شیر نہیں تھا، وہ ایک پیغام تھا، ایک سبق تھا کہ رحم کبھی ضائع نہیں جاتا، محبت کبھی بیکار نہیں ہوتی، اور جو دل اللہ کے لیے دھڑکتا ہے، اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سورج اب بھی وہی تھا، صحرا بھی وہی تھا، لیکن قافلے کے لوگ بدل چکے تھے۔ ان کے دلوں میں ایک نئی روشنی آ چکی تھی، اور زینب وہ صرف ایک عام عورت نہیں رہی تھی، وہ ایک کہانی بن چکی تھی۔ ایسی کہانی جو صدیوں تک لوگوں کو یہ سکھاتی رہے گی کہ اگر تم کسی پیاسے سے کو پانی دو گے تو اللہ تمہیں کبھی پیاسا نہیں چھوڑے گا۔ ذرا سوچو، اگر زینب اس دن ڈر جاتی، اگر وہ اپنے پانی کو بچا لیتی، تو شاید وہ زندہ تو رہتی، لیکن اس کا دل ہمیشہ کے لیے مر جاتا۔
یہ دنیا صرف اپنے لیے جینے والوں سے نہیں چلتی، یہ دنیا ان لوگوں سے روشن ہوتی ہے جو دوسروں کے درد کو اپنا درد بنا لیتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں کسی کی مدد کے لیے چنتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے نہیں کہ تم کیا رکھتے ہو، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کیا دے سکتے ہو۔ یاد رکھو، جو تم آج کسی کے لیے کرتے ہو وہی کل تمہارے پاس لوٹ کر آتا ہے، شاید کسی اور شکل میں، کسی اور وقت میں، مگر آتا ضرور ہے۔ رحم کرو، کیونکہ رحم کبھی ضائع نہیں جاتا۔ محبت بانٹو، کیونکہ محبت کبھی کم نہیں ہوتی۔ اور جب بھی موقع ملے کسی پیاسے سے کو پانی ضرور پلانا، کیا پتا وہی لمحہ تمہاری تقدیر بدل دے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر آپ کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو آیا ہو، تو سمجھ لیں یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا آپ کے لیے۔ اب آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنی رائے ہمیں بتانے کے لیے کمنٹ کریں، اور ایسے ہی دل کو چھو لینے والے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ کیا پتا یہ کہانی کسی اور کی زندگی بدل دے۔ یاد رکھیں، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔